محترم ناظرین، دنیا میں سانس لینے والی ہر مخلوق پر اللہ کی نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، ہر زیرو پر اللہ کی نعمتیں برس رہی ہیں، مگر ان مخلوقات میں سے انسان جو ہے یہ اللہ کی نعمتوں سے انتہائی غافل ہے اور اس کی توجہ اللہ کی نعمتوں کی طرف بہت ہی کم جاتی ہے۔ حالانکہ اللہ کی نعمتیں ہم پر بارش سے زیادہ برس رہی ہیں، خواہ ہم دیکھیں ان نعمتوں کا تعلق ہماری لباس پوشاک کے ساتھ ہو، رہائش کے ساتھ ہو، غذا کے ساتھ ہو، دیکھنے بولنے سننے، جسمانی روحانی ظاہری باطنی ہر قسم کی نعمتوں کو ہم دیکھیں تو اللہ کی بیش بہا نعمتیں ہمارے اوپر ہیں اور ہم ان سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، ان کو اپنے کام میں لا رہے ہیں۔ لیکن انتہائی دکھ کی بات ہے کہ ہم انسان اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمت جب ہم سے چھن جاتی ہے تو اس وقت اس نعمت کی قدر ہم محسوس کرتے ہیں، اس وقت ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے اور پھر اس وقت ہر وقت ہم تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی نعمتوں کا، وگرنہ اللہ کی نعمتوں کی طرف ہماری توجہ جاتی ہی نہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت بارش ہے۔ چنانچہ بارش کے بارے میں سورہ حج آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرۃ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے آنکھیں کھول کر دیکھا نہیں کہ آسمان سے اللہ پاک نے پانی کو برسایا، فتصبح الارض مخضرۃ، اسی بارش کی وجہ سے زمین جو ہے وہ سرسبز و شاداب ہو گئی۔ اور آگے فرمائے ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بھی ذات ہے اور باخبر ذات ہے۔ یہ بارش ہی ہے جس کو اللہ نے قرآن حکیم میں دوسری جگہ پر فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 22 میں فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا اور اب پانی کو آسمان سے نازل کیا، اس پانی کی رہی منت اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے ثمرات کو، پھلوں کو، ترکاریوں کو، سبزیوں کو نکالا ہے اور فرمایا کہ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ کرو۔ جب ان چیزوں کے بنانے میں اللہ تعالیٰ واحد ہے، اسی ذات کی کاریگری ہے، تو پھر اسی کی عبادت کیجیے۔ حضرات گرامی، عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تو بارش کے آغاز سے لے کر، بارش کے سٹارٹ سے لے کر اختتام تک، بارش کے آغاز سے لے کر اختتام تک ہم دیکھتے ہیں کہ ہم شرعی احکام سے غافل ہوتے ہیں۔ بارش کے آغاز سے لے کر اختتام تک محترم ناظرین ہم شرعی احکام سے غافل ہیں اور ان کو بجا نہیں لاتے۔ آیا کہ قرآن و سنت کی تعلیمات کیا ہیں؟ جب بارش برس رہی ہو، بارش کے آنے سے پہلے، اور بارش جب ختم ہو گئی ہو تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 10 احکام آپ کے سامنے میں عرض کروں گا اور اسی کے ساتھ ساتھ احتیاطی 3-4 تدابیر آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات غور سے سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 252 میں موجود ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارش سے پہلے جو آندیاں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، ہوائیں آتی ہیں، ان طوفانوں اور ہواؤں کو گالیاں مت دو، برا بلا مت کہو، لا تسبوا الريح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہواؤں کو گالیاں مت دو اور برا بلا مت کہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 5098 ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب بھی ہوائیں چلتی تھی، آندیاں اور طوفان آتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی ڈر جاتے تھے۔ تو میں نے پوچھا اللہ کے حبیب یہ کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہوائیں آتی ہیں تو مجھے خوف ہوتا ہے، انی خشیت، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری قوم پر عذاب نہ آ جائے، کیونکہ ہم سے پہلے ایک قوم ایسی گزری ہے جن کو ہواؤں کے عذاب میں مبتلا کیا گیا اور وہ قوم عاد ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب آندیاں آئیں تو انسان کو ڈرنا چاہیے اللہ کے عذاب سے۔ اسی کے ساتھ ساتھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ یہ تھی، صحیح مسلم حدیث نمبر 898 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوائیں آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بھی۔ اے اللہ میں ان ہواؤں کی خیر کی دعا کرتا ہوں، اور یا اللہ ان ہواؤں میں جو کچھ ہے اور جن چیزوں کو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے میں ان سب کی خیر کی آپ سے طلب رکھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم انی، اور ساتھ میں یہ فرمایا کرتے تھے وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، اے اللہ اور ان ہواؤں کے شر سے اور جو کچھ اس میں ہے اس کی شر سے، اور جن چیزوں کو اس کے ساتھ بھیجا گیا ان تمام چیزوں کے شر اور خرابی سے، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ صحیح بخاری حدیث نمبر 1013 ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوائیں چل رہی ہوتی تھی تو یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا، 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی۔ معلوم ہوا کہ جب ہوائیں تیز چل رہی ہوں اس وقت ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1176 ہے، حدیث نمبر 1176 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم اسق عبادک وبہائمک وانشر رحمتک واحی بلدک المیت، الہ العالمین اس بارش کی وجہ سے اپنے بندوں کو اور اے اللہ آپ اپنی مخلوق کو سیراب فرما دیجیے، اللہم اسق عبادک وبہائمک چوپاؤں کو، واحی بلدک المیت اے اللہ بنجر زمینوں کو بے آباد علاقوں کو آباد فرما دیجیے، وانشر رحمتک واحی بلد، اور اے اللہ اپنی رحمت کو ہم پر پھیلا دیجئے اور عام کر دیجئے۔ معلوم ہوا کہ بارش کے دوران یہ دعا کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ صحیح مسلم حدیث نمبر 897 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ یہ دعا کرتے تھے اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا۔ تو بارش کے دوران یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے، ہواؤں کو دیکھ کر یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا۔ اسی کے ساتھ ساتھ بجلی کی چمک اور بادلوں کی کڑک کے وقت ہمیں دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اس وقت سوشل میڈیا کے استعمال کے بجائے، تبصروں کے بجائے اور چیمگوئیوں کے بجائے ہم سب کو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1032 ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش ہو رہی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ایک دعا جاری ہوتی اور وہ دعا یہ تھی اللہم صیبا نافعا، اے اللہ اس بارش کو ہمارے لیے نفع بخش بنا دیجئے۔ اپنے نفع کے لیے دعا کرنی چاہیے اس وقت کہ اللہ اس بارش کو ہمارے لیے نفع کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2540 ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنتانی لا تردانی الدعاء عند النداء ووقت المطر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنتانی لا تردانی الدعاء عند النداء ووقت المطر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مقام ایسے ہیں، 2 گھڑیاں ایسی ہیں جس میں اگر دعا مانگی جائے رب العالمین دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ایک فرمایا اذان کے بعد، کیونکہ حدیث میں آیا کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، تو ایک اذان کے وقت، اور نمبر 2 فرمایا کہ جب بارش برس رہی ہو وقت المطری، بارش کے وقت جو دعا مانگی جائے اللہ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جب بارش ہو رہی ہو اللہ کے حضور دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اپنے لیے، پوری انسانیت کے لیے، ملک و ملت کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے۔ بہت سارے حضرات پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا بارش کے پانی سے غسل کرنا جائز ہے؟ جی ہاں، بارش کے پانی سے تو غسل کرنا جائز ہے۔ اب صحیح مسلم حدیث نمبر 898 ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر غسل فرمایا ہے، لیکن یہاں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جگہ مناسب ہو۔ گلیوں میں، بازاروں میں بارش ہو رہی ہے اور آدمی قمیض اتار کر پھر یہ بری بات ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر کسی نے غسل کر لیا مناسب جگہ پر تو کوئی ایسی اس میں قباحت نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر بارشیں زیادہ ہو جائیں، جیسے کہ آج کل حالیہ کچھ عرصہ پہلے اگر بارشیں زیادہ ہو جائیں تو پھر ایک دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1013 ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، دعا کی ہے اللہم حوا علینا ولا علینا اللہم علی الاکام والجبال والاجام والزراب والادویت ومنابت الشجر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان بارشوں کو ہم سے پھیر دیجئے، یا اللہ ہم پر اب نازل نہ فرمائیے، یا اللہ ان بارشوں کو پہاڑوں کے ٹیلوں پر پہاڑوں پر اور ندی نالوں میں، وادیوں میں سے برسا دیجئے، یعنی جہاں ضرورت ہے وہاں برسا دیجئے۔ اگر بارش زیادہ ہو جائے تو اس دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اللہم حوا علینا ولا علینا۔ اور اس حوالے سے آخری بات سمجھتے جائیے کہ جب بارش ہو جائے تب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں نا، بارش کے آغاز سے لے کر اختتام تک
ہم آپ کے سامنے چند گزارشات رکھ رہے ہیں. بارش اگر مکمل ہو جائے تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ تھی، جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 816 ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرمایا کرتے تھے، اور دعا یہ تھی مطرنا بفضل اللہ وبرحمتہ، کہ اللہ کے فضل کے ساتھ اور اس کی رحمت کی بدولت ہمیں اللہ پاک نے اپنے فضل کے ذریعے فضل فرمایا اور ہمیں بارش سے سیراب فرمایا. بارش کی احتیاطی تدابیر بھی آخر میں سماعت فرماتے جائیں کہ بجلی کی تاروں سے ہمیں بچنا چاہیے بارش کے دوران، بارش کے موسم میں. بارش کے موقع پر سڑک کے پانی سے بچنا چاہیے کیونکہ اس میں جراثیم بہت زیادہ ہوتے ہیں. ڈاکٹر حضرات بھی اس سے منع کرتے ہیں. اور خاص کر مونسون کے موسم میں ڈرائیور حضرات کو چاہیے کہ گاڑی کی رفتار نارمل رکھیں، کیونکہ بارش کی وجہ سے سڑکیں گیلی ہو چکی ہوتی ہیں، ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوتا ہے. اور یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، جیسے کہ جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں وہاں سیلاب کے خطرات بہت زیادہ ہوتے ہیں. جن علاقوں میں سیلاب کا خطرہ ہو تو ہمیں چاہیے کہ ان علاقے والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ الیکٹرانک آلات کو بند کر کے رکھیں. ممکن ہے کہ بارش ہو اور کسی کو کرنٹ لگ سکتا ہے، انسانی جانوں کا ضیاع ہو سکتا ہے.